بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کیا، یبنا رسول اللہ، وہ کون سی عورت ہے جو نماز پڑھنے، عبادت کرنے، نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی حقدار ٹھہرتی ہے؟ امام نے فرمایا، وہ عورت کہ جو محرم الحرام کے ایام میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، بے پردہ ہو کر مجالس میں شرکت کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، نامحرموں کے پاس سے گزرتی ہے۔ بے شک حجاب ہر صورت میں واجب ہے، چاہے مجلس میں جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں۔ پھر بس وہ نیک اعمال بھی کرے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ان اعمال کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ محرم کی حرمت کے لیے عورت کا پردہ دار ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو عورت محرم کے مہینے میں بھی بے پردہ ہو کر پھرتی ہے، خدا اس کے مقدر میں دوزخ لکھ دیتا ہے اور وہ دوزخ کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ بس میری تمام مومنات سے یہی گزارش ہے کہ محرم الحرام میں نئے نئے لباس، باریک بازو اور باریک دوپٹوں کے ساتھ مجالس میں شرکت نہ کیجیے، تاکہ باقی باپردہ اور حیادار کنیزان جناب فاطمۃ الزہرا پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آداب مجلس کے لیے بس یہی عرض ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، رو رو کر نبھانا، دل فاطمہ زہرا ہرگز نہ دکھانا۔ ہر بانی سے کرتی ہوں گزارش کہ خدا را نئے رسم و رواج کو محرم میں نہ لانا۔ جس طرح سے شادی پہ سجاتے ہو گھروں کو، یوں شاہ کے عزاخانوں کو ہرگز نہ سجانا۔ سامان عزا ہیں یہ علم تازیہ جھولا، تم سیلفیاں لے لے کے تماشا نہ بنانا۔ ہوتی ہے نمائش یہاں نئے سوٹ پہن کر، پھر سید سجاد کو نہ خون رلانا۔ جس طرح سے روتی ہے جواں بیٹے پہ کوئی ماں، ایسے ہی غم شاہ پہ تم اشک بہانا۔ تم خون شاہدی پہ کرنا نہ تجارت، مجلس کو کوئی کمائی کا ذریعہ نہ بنانا۔ زہرا کی کنیزوں سے میں کرتی ہوں گزارش، بن ٹھن کے کبھی مجلس و ماتم میں نہ آنا۔ اے شاعرو تم پر بھی واجب ہے قلم سے، اے شاعرو تم پر بھی واجب ہے قلم سے، حق سچ کا پیغام زمانے میں پھیلانا۔ جو پردہ غیبت میں لہو روتا ہے رات دن، جو پردہ غیبت میں لہو روتا ہے رات دن، اے مومنو قائم کو تم اور نہ ستانا۔ اور فقط رونا رلانا نہیں مقصد عزاداری، فقط رونا رلانا نہیں مقصد عزاداری، لازم ہے کہ کچھ سیکھ کے بچوں کو سکھانا، لازم ہے کہ کچھ سیکھ کے بچوں کو سکھانا۔